نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور سخت سرکشی کی۔ محترم سامعین، تکبر، کبر اور بڑائی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر و ذلیل۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر اور مغرور کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرُ مِن بَطْرِ الْحَقِّ وَغَمْطِ النَّاسِ۔ تکبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو حق کو قبول نہ کرے بلکہ اس کو پشتے پشت ڈال دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان ہے، جس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بالاتر سمجھا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور وہ جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ دوزخی ٹھہرایا گیا۔ تکبر کے متعلق سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اسی جرم کے پاداش میں گزشتہ قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبی اور رسول کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، غرور و تکبر سے کام لیا، استکبار کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح دوسرے قوموں پر جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا۔ معلوم ہوا کہ تکبر ایسا مہلک مرض ہے جو انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں قارون کا وہ قصہ مشہور ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے کس قدر مال و اسباب سے نوازا تھا، اور جب اسے پوچھا گیا کہ تو نے یہ مال و اسباب کہاں سے حاصل کیا تو اس نے بڑے تکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اس نے کہا کہ مال و جائیداد مجھے اپنے علم اور صلاحیت کے ذریعے ملی ہے، کیا اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و جائیداد والی تھی۔ اسی طرح فرعون بادشاہ نے سرکشی کی اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت سخت عذاب سے دوچار کیا، جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رکھا تھا۔
اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو یادگار کے طور پر رکھا تاکہ لوگ جانیں کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ غرض کہ تکبر ایک سخت اور مہلک بیماری ہے، اس کی کتاب و سنت میں بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اونچائی میں پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی بڑائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں میں آپ نے تکبر سے بچنے کی بھی تلقین کی تھی۔ سورۃ اللقمان میں ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اپنا منہ لوگوں سے نہ موڑو، انہیں حقیر سمجھ کر یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں سے تکبر کا رویہ اختیار نہ کر، بلکہ نرمی برت اور خوش خلقی سے پیش آ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ تکبر کا ذکر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے خود پسند مغرور لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کپڑے دھوتا ہوں تو خوب سفید ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح جوتے میں اچھا تسمہ اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر اس کا نام ہے کہ حق کا انکار کریں اور لوگوں کو حقیر تصور کریں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے تکبر کی مذمت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ کسی شخص کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کرنے سے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جر لقرجه خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامت۔ جس نے بھی تکبر سے اپنے کپڑوں کو گھسیٹا، ٹخنوں سے نیچے تک لٹکا کر چلتے وقت زمین پر گھسیٹتا رہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ معلوم ہوا کہ تکبر سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ مغرور آدمی اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے، مگر حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بہت جلد ذلیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے دشمن تصور کرنے لگتے ہیں، سماج میں اس کا کوئی وقار نہیں رہتا، اس کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عزت و وقار چاہتا ہے تو اسے تواضع و خاکساری اختیار کرنا ہوگا اور تکبر سے بالکل دور رہنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب انسان ایک آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور مٹی میں تواضع اور خاکساری ہے، تکبر و غرور نہیں ہے۔ لہذا اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سوچے تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا اور کیا ہو جاؤں گا۔ غرور و تکبر، ادعاء عظمت و احساس کبریائی صرف اللہ رب العالمین و قادر مطلق کے لیے زیبا ہے، وہی اس کا ہر طرح مستحق ہے، باقی سب اس کی مخلوق دست نگر اور محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا تکبر اور باپ داداؤں کے نام سے فخر کو ختم کر دیا ہے۔ اب یا تو آدمی مومن متقی ہوگا یا بد کردار اور بد نصیب ہوگا۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک آدمی ایک خوبصورت خوش کن لباس میں جا رہا تھا، اس نے اپنے سر پر کنگھی کی ہوئی تھی،
اس کی چال متکبرانہ تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت کے دن تک زمین میں ڈوبتا جائے گا۔ متفق علیہ۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تکبر اور غرور سے بچیں۔ تکبر کرنا صرف اللہ کی شان ہے، بندوں کو حق نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تکبر جیسی مہلک بیماری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔